क्या आप जानते हैं एक छोटी सी आइसक्रीम आपके जिस्म, दिमाग, नींद, मूड, वजन, दिल और हार्मोन्स तक को मुतासर कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं आइसक्रीम ठंडी जहर है और कुछ कहते हैं ये खुशी की खुराक है। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या आइसक्रीम वाकई नुकसानदेह है या इसमें कुछ छुपे हुए ऐसे फायदे जिनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं? आज की इस वीडियो में हम आइसक्रीम की हकीकत को साइंस, तिब, नफ्सियात और रवायती हिकमत सब की रोशनी में मुकम्मल खोल कर रख देंगे और वीडियो के आखिर तक आप खुद फैसला करेंगे कि आइसक्रीम आपके लिए दवा है या आहिस्ता आहिस्ता नुकसान। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम सिर्फ एक मीठा नहीं खा रहे होते बल्कि एक एहसास खा रहे होते हैं। सदियों पहले बर्फ में फलों का रस जमाकर खाया जाता था। बादशाह, अमीर लोग और शाही खानदान इसे खास नेमत समझते थे। फिर आस्ता आस्ता दूध, क्रीम, शक्कर और खुशबुओं से एक ऐसी गज़ा बनी जो सिर्फ ज़बान को नहीं दिल को भी सुकून देती है। इसीलिए जब कोई परेशान होता है तो दिल कहता है चलो आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम सिर्फ जिस्म को नहीं दिमाग के जज्बाती हिस्से को भी सुकून देती है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो दिमाग में डोपामिन नामी हार्मोन खारिज होता है। यही हार्मोन खुशी, सुकून, इत्मीनान, लुत्फ का एहसास पैदा करता है। इसीलिए एक चम्मच आइसक्रीम उदासी को लम्हों में कम कर देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये खुशी वक्ती होती है या वाकई फायदेमंद भी? ये राज हम आगे खोलेंगे। लोग कहते हैं आइसक्रीम सिर्फ चीनी है, लेकिन हकीकत ये है एक मौयारी आइसक्रीम में होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। यही वजह है कि बच्चों को कभी कभी आइसक्रीम देना इनकी हड्डियों और तवानाई के लिए बुरा नहीं। लेकिन मसला कब शुरू होता है? जब हद से ज्यादा खाई जाए, सस्ती, मसनूई, केमिकल वाली आइसक्रीम हो या गलत वक्त पर खाई जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रात को आइसक्रीम खाना वाकई नुकसानदेह है? साइंस क्या कहती है? अगर रात को भारी मीठी आइसक्रीम खाई जाए तो मैदा सुस्त हो जाता है, हाजमा कमजोर पड़ता है, बलगम बढ़ सकती है, नींद मुतासर हो सकती है। लेकिन अगर हल्की मिकदार, कुदरती अज्जा और जल्दी वक्त यानी सोने से 2-3 घंटे पहले तो नुकसान लाजमी नहीं होता। असल मसला मिकदार और वक्त का है, ना कि सिर्फ आइसक्रीम का। ये हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइसक्रीम वजन बढ़ाती भी है और कम भी कर सकती है। अगर रोजाना ज्यादा मिकदार में खाई जाए, चीनी वाली आइसक्रीम खाने के बाद इजाफी मीठा खाया जाए तो वजन जरूर बढ़ेगा। लेकिन अगर महदूद मिकदार में शुगर फ्री या घर की बनी हुई आइसक्रीम मतवाजन डाइट के साथ, तो ये वजन को तेजी से नहीं बढ़ाती। असल मुजरिम आइसक्रीम नहीं बल्कि ज्यादती है। क्रीम वाली आइसक्रीम में मौजूद सैचुरेटेड फैट होता है। ज्यादा मिकदार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, लेकिन मतवाजन मिकदार तवानाई देती है, कमजोरी कम करती है। लिहाजा दिल के मरीजों के लिए मुकम्मल मना नहीं, मगर एतदाल के साथ बहुत जरूरी है। कभी आपने गौर किया है कि परेशानी में दिल मीठा मांगता है और आइसक्रीम सबसे पहले याद आती है, क्योंकि ये जहनी तनाव कम करती है, मूड बेहतर बनाती है, जज्बाती सुकून देती है। लेकिन अगर इसे गम छुपाने का जरिया बना लिया जाए तो ये आदत बन सकती है और यही आदत फिर नुकसान बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे आइसक्रीम क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मीठा जायका, ठंडा एहसास, फौरी खुशी। लेकिन वालिदैन को समझना होगा, खालिस दूध वाली आइसक्रीम कम मिकदार में दिन के वक्त तो फ़ायदा, लेकिन रोज़ाना सस्ती रंगीन आइसक्रीम खाली पेट तो नुकसान तो शुरू हो ही जाएगा। अब हम बात करेंगे बुजुर्ग अफराद के लिए। नरम ठंडी आइसक्रीम कभी कभार फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आसानी से हजम हो जाती है, तवानाई देती है, खुशी का एहसास देती है। लेकिन अगर बलगम, खांसी या कमज़ोर तो एहतियात ज़रूरी है। अब हम वो सच बताने जा रहे हैं जो अक्सर नहीं बताया जाता। ज़्यादा आइसक्रीम शुगर लेवल बढ़ा सकती है, बलगम पैदा कर सकती है, दांत खराब कर सकती है, एडिक्शन यानी लत पैदा कर सकती है। जी हाँ, आइसक्रीम भी आदत बना सकती है, क्योंकि दिमाग इसे खुशी से जोड़ लेता है। अगर आइसक्रीम घर में दूध, शहद, फल से बनाई जाए तो ये कुदरती, कम नुकसानदा, ग़िज़ाइयत से भरपूर, हल्की और बेहतर हो सकती है। यानी मसला आइसक्रीम नहीं बल्कि इसका मौयार है। कभी ऐसा हुआ आप उदास हो, दिल बेचैन है और अचानक दिल कहे बस एक आइसक्रीम खा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा, और वाकई पहला चम्मच मुंह में जाते ही दिल को सुकून सा महसूस होता है। लेकिन क्या ये सुकून हकीकी होता है या सिर्फ दिमाग का कुदरती फ़रेब? तो आज हम जानेंगे इस राज को भी। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो दिमाग में 3 अहम केमिकल्स खारिज होते हैं। डोपामिन, खुशी का एहसास, सीरोटोनिन, सुकून और इत्मीनान, एंडोर्फिन्स,
درد اور ٹینشن کم کرتے ہیں۔ اسی لیے آئس کریم اداسی میں سکون دیتی ہے، غصہ کم کرتی ہے، ذہنی تھکن دور کرتی ہے۔ لیکن خطرہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ جب دماغ خوشی کو صرف آئس کریم سے جوڑ لیتا ہے، پھر انسان بار بار اس چیز کی طرف لوٹتا ہے اور یہی چیز میٹھی لت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے جی ہاں، یہ میٹھی لت بن سکتی ہے کیونکہ اس میں موجود چینی، کریم، ذائقہ بڑھانے والے اجزاء دماغ کو فوری خوشی دیتے ہیں اور دماغ اس خوشی کو یاد رکھ لیتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے بس میں ایک بار اور کھاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر بار بار میٹھا کھانے کا دل، بغیر وجہ کریونگ، موڈ خراب ہو تو صرف آئس کریم کی طلب۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ دماغ آئس کریم کو جذباتی سہارا بنا چکا ہے۔ رات کو آئس کریم کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو نیند اچھی آتی ہے اور کچھ لوگوں کو بے چینی۔ کیونکہ آئس کریم میں شوگر، فیٹ، ٹھنڈک اور یہ تینوں عوامل نیند کے نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ مقدار کھانے سے معدہ مصروف رہتا ہے، دماغ پوری طرح ریلیکس نہیں ہوتا، نیند ہلکی ہو سکتی ہے، مگر ہلکی مقدار وقتی سکون، ٹینشن کم، ذہنی راحت دے سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مکمل نقصان دہ یا مکمل فائدہ مند نہیں بلکہ شخص کی طبیعت پر منحصر ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو خاص طور پر خواتین پوچھتی ہیں، کیا آئس کریم جلد کو خراب کرتی ہے؟ جواب اس کا ہے حد سے زیادہ ہاں، معتدل مقدار میں نہیں۔ زیادہ شوگر کیل مہاسے، جلد کی چکنائی، سوزش پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر قدرتی دودھ، کم شکر، پھلوں والی آئس کریم یا شہد تو جلد پر برا اثر لازمی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ مصنوعی آئس کریم ہے جس میں رنگ، فلیور اور کیمیکلز شامل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آئس کریم کھانے سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات مکمل سچ نہیں، مکمل غلط بھی نہیں۔ اگر ٹھنڈی آئس کریم مسلسل زیادہ مقدار، پہلے سے نزلہ یا کمزور گلا تو بلغم بڑھا سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند انسان اگر معتدل مقدار میں کھائے تو قوت مدافعت لازمی کم نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ زیادتی اور غلط وقت ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اور حساس موضوع ہے۔ خواتین میں ہارمونز مزاج، بھوک، موڈ اور وزن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب زیادہ میٹھی آئس کریم کھائی جائے تو انسولین لیول بڑھ سکتا ہے، جس سے وزن بڑھ سکتا ہے، ہارمونی عدم توازن ہو سکتا ہے، پیریڈز میں درد ہوتا ہے، موڈ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے کم مقدار، کبھی کبھار قدرتی اجزاء تو نقصان دہ لازمی نہیں ہوتے۔ مرد حضرات اکثر کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ آئس کریم کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھا سکتی ہے، توانائی کم ہو سکتی ہے، شوگر لیول متاثر کر سکتی ہے اور سب سے اہم زیادہ میٹھا ہارمونی توازن کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بزرگ افراد کے لیے نرم اور ہلکی آئس کریم کبھی کبھار فائدہ مند دے سکتی ہے کیونکہ نرم غذا، فوری توانائی، خوشی کا احساس، لیکن اگر شوگر والے اور دل کے مریض یا پھر بلغم والے تو احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ ہم اکثر بھوک سے نہیں بلکہ احساسات سے کھاتے ہیں۔ اداسی میں آئس کریم، تناؤ میں آئس کریم، تنہائی میں آئس کریم، یعنی جب ہم کھاتے ہیں تو اپنے جذبات کو چھپاتے بھی ہیں اور یہی عادت اندرونی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ سوچیں، کیا آپ واقعی آئس کریم کے بھوکے ہوتے ہیں یا آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے؟ کیا آپ کا جسم مانگتا ہے یا دل کے جذبات ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہر دیکھنے والے کو خود سے پوچھنا ہوگا۔ جب بھی آئس کریم کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے، اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات سچ ہے مگر پوری سچائی نہیں، کیونکہ شوگر دو طرح کے اثرات ڈالتی ہے، فوری اثر، طویل مدتی اثر۔ فوری اثر میں توانائی ملتی ہے، دماغ کو خوشی ملتی ہے، تھکن میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن طویل مدتی وزن میں اضافہ کر سکتی ہے، انسولین ریزوننس بڑھا سکتی ہے، ذیابیطس والے افراد کو خطرہ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ شوگر نہیں بلکہ مسلسل زیادہ شوگر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا شوگر والے مریض آئس کریم کھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے مکمل منع نہیں، مگر احتیاط کے ساتھ۔ اگر شوگر کنٹرول میں ہو تو تقریباً کبھی کبھار آپ لوگ تھوڑی سی آئس کریم کھا سکتے ہیں، شوگر فری یا کم مقدار والی، یا کھانے کے بعد اس آئس کریم کھائی جا سکتی ہے۔ اگر خالی پیٹ زیادہ مقدار اور میٹھی بھاری آئس کریم تو شوگر لیول اچانک بڑھ سکتا ہے، لہٰذا ذیابیطس میں اعتدال ہی اصل اصول ہے۔ اب ہم بات کریں گے مارکیٹ کی بہت سی آئس کریمز میں مصنوعی فلیور، رنگ، پریزرویٹیوز اور سستا فیٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ چیزیں معدہ خراب، جلد متاثر، ہارمونز متاثر، وزن تیزی سے بڑھا سکتی ہیں، یعنی نقصان ہمیشہ آئس کریم سے نہیں اس کے معیار سے ہوتا ہے۔
اگر آئس کریم گھر میں بنائی جائے تو وہ ایک مکمل متوازن خوراک بن سکتی ہے، مثلاً دودھ، شہد، تازہ پھل، خشک میوہ۔ ایسی آئس کریم غذائیت بھی دیتی ہے، نقصان بھی کم کرتی ہے، زیادہ ہضم والی ہوتی ہے اور قدرتی توانائی دینے والی ہو سکتی ہے۔ یہی اصل سمارٹ آئس کریم ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے آئس کریم کھانے کا غلط وقت، یعنی خالی پیٹ، رات دیر سے، کھانے کے فوراً بعد۔ اور درست وقت کیا ہے؟ دن کے وقت کھانی ضروری ہوتی ہے، ہلکے کھانے کے بعد، یعنی ورزش یا تھکن کے بعد، کیونکہ اس وقت جسم اسے بہتر ہضم کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کا نقصان اکثر زیادتی سے ہی ہوتا ہے۔ آئس کریم کی متوازن مقدار۔ اب ہم بات کریں گے آئس کریم اچھی ہے یا بری، تو سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ آئس کریم نہ مکمل دشمن ہے، نہ مکمل دوست۔ یہ صرف ایک خوراک ہے جو صحیح مقدار میں خوشی دیتی ہے، غلط مقدار میں نقصان دیتی ہے۔ اصل طاقت کھانے میں نہیں بلکہ کنٹرول میں ہے۔ تو آئس کریم کو خالی پیٹ نہ کھائیں، رات دیر سے نہ کھائیں، ہفتے میں محدود رکھیں، گھر کی بنی ہوئی آئس کریم کو ترجیح دیں، جذباتی سہارا نہ بنائیں۔ یہ 5 اصول آئس کریم کو نقصان سے فائدہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے آئس کریم کھانے کے فائدے پر، یعنی فوری توانائی دیتی ہے۔ چینی اور فیٹ جسم کو فوری انرجی دیتے ہیں، تھکن اور کمزوری میں وقتی طاقت ملتی ہے۔ دماغ سکون، یعنی ڈوپامین اور سیروٹونین موڈ بہتر کرتے ہیں، اس لیے اداسی میں عارضی سکون دیتے ہیں۔ ہڈیوں کے لیے کیلشیم، دودھ سے بنی آئس کریم کیلشیم فراہم کرتی ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ گرمی میں جسمانی راحت، گرمی کے موسم میں ٹھنڈک جسم کو وقتی سکون دیتی ہے۔ جذباتی خوشی، بچپن کی یادیں، خوشی کے لمحات آئس کریم کو صرف خوراک نہیں بلکہ ایک احساس بنا دیتے ہیں۔ تو زیادہ آئس کریم کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، شوگر لیول میں اتار چڑھاؤ، دانتوں کو نقصان، بلغم اور گلے کے مسائل، جلد پر کین مہاسے، سستی اور تھکن، سب اہم میٹھی لت۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں مٹھاس بہت ضروری ہے، مگر حد سے زیادہ مٹھاس زندگی کی مٹھاس چھین لیتی ہے۔ لہٰذا آئس کریم کھائیں، مگر اعتدال کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور خود پر قابو رکھتے ہوئے، کیونکہ اصل طاقت کھانے میں نہیں بلکہ خود پر کنٹرول کرنے میں ہے۔ اگر آپ نے سیکھا ہے آئس کریم کے حقیقی فائدے، پوشیدہ نقصانات، شوگر ہارمونز، جلد، نیند پر اثر، بچوں، خواتین، مردوں اور بزرگوں کے الگ اصول، تو سب سے اہم بات ہے اعتدال۔ اعتدال ہی اصل صحت ہے۔ آئس کریم چھوڑنا ضروری نہیں، مگر خود پر قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحت صرف کھانے سے نہیں بلکہ سمجھداری